ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں 8 رکعت کے قائل ہیں، اور اس تعلق سے جو ہے حنفی حضرات جو ہیں 20 رکعت کے قائل ہیں۔ اس تعلق سے یہاں پر بات یہ اٹھتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 رکعت ایجاد تراویح کرنے سے ہمارے حنفی حضرات پڑھتے ہیں، لیکن میں یہ آپ سے سمپل سا سوال پوچھنا یا سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اہل حدیث بھائی کا اس تراویح کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں جو ہے ان کو کیا صحابی رسول مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے؟ کیونکہ آپ 30 رکعت تراویح کو تو نہیں مانتے نا۔ تھوڑا زور سے بولیے، تھوڑا زور سے بولیے، تو میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ تھوڑا مائک قریب کر کے بولیے تاکہ آواز تھوڑا سا تیز آئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابی رسول ان کو مانتے سوال ہیں حضرت کرنے عمر کو دیجیے، کہ نہیں نہیں؟ سوال نہیں، ان کو سوال کرنے دیجیے۔ سوال کیے سوال سوال مکمل ہونے جی نہیں، سوال آپ مکمل کر لیجیے، پورا سن لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی شریعت میں نئی چیز ایجاد ہو جاتی ہے اس کے بعد جو وہ بدعت ہو جاتی ہے جو شریعت کے تعلق سے بالکل نہ ہو، یہ ہر ایک مسلمان کا یہ موقف ہے، جو شریعت میں نئی چیز پیدا ہو جاتی ہے وہ بدعت ہے۔ اور میرا اس سوال کو میرا سمجھ ہوتا ہے، کیونکہ میرے سمجھ کے باہر سوال ہو جا رہا ہے، آپ کے ذریعے سے کچھ معلومات ہو جائے گی۔ میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے اہل حدیث جو حضرات ہیں وہ 20 رکعت تراویح کو مانتے ہیں، اور حنفی حضرات مطلب اہل حدیث 8 رکعت کو مانتے ہیں، حنفی حضرات 20 رکعت کو مانتے ہیں۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں، اور ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں۔ لیکن اس میں جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ نئی شریعت کے تعلق سے یہ 20 رکعت اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے میں نہیں تھی۔ اس کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہے؟ تھوڑا اس بارے میں وضاحت کر دیجیے آپ۔ ارے سوال آپ نے چینج کیوں کر دیا؟ آپ نے سوال چینج کیوں کر دیا؟ آپ پوچھ رہے تھے کہ اہل حدیث صحابی حضرت عمر کو صحابی مانتے کہ نہیں مانتے، تو اس تراویح کے اختلاف کا تعلق حضرت عمر کو صحابی ماننے اور نہیں ماننے سے کہاں کیا ہے؟ پھر یہ تو میں نے اکثر اہل حدیث بھائیوں کی زبان سے سنا ہے کہ جو شریعت میں نئی چیز داخل ہوتی ہے وہ بدعت ہے، اور پھر آپ 20 رکعت تراویح کے قائل نہیں ہیں۔ ارے بھائی، آپ دو سوالوں کو آپس میں ملا کیوں رہے ہیں؟ آپ کا مسئلہ 20 رکعت تراویح اور 8 رکعت تراویح کا ہے، یا آپ کا مسئلہ ایک امام کے ساتھ تراویح جمع کرنے کا مسئلہ ہے؟ کیا آپ کا مسئلہ ہے؟ آپ کس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ کو ماننے نہ ماننے کا مسئلہ جو پہلا ہاں، یا صحابہ کو ماننے نہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فقہی مسئلے میں چلو ایک تھوڑے دیر کے لیے آپ کی بات کو ہم مان لیتے ہیں کہ کسی فقہی مسئلے میں کسی صحابی نے کوئی بات کہی، مان لیجئے، اور اس فقہی مسئلے سے اگر ہم اختلاف کریں تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس صحابی کو صحابی نہیں مانتے ہیں؟ وہی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کا موقف حضرت عمر بن خطاب کے تعلق سے کیا ہے؟ ارے ہم حضرت عمر بن خطاب کو اللہ کے رسول کا صحابی مانتے ہیں، اور دوسرا خلیفہ راشد مانتے ہیں، اس امت کے اماموں میں سے ایک امام مانتے ہیں۔ پھر 20 رکعت تراویح انہوں نے ایجاد کی، تو آپ اس چیز کو کیونکہ 20 رکعت ان سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی بات تو 20 رکعت حضرت عمر سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر مان لیتے کہ حضرت عمر کا موقف 20 رکعت کا تھا، تو اگر کسی فقہی مسئلے میں ایک بات بتائیے، آپ ایک اصول یہاں طے کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیے کسی فقہی مسئلے میں اگر کوئی شخص کسی صحابی کا فتویٰ تسلیم نہ کرے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس صحابی کو صحابی نہیں مانتا ہے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب حنفی حضرات 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کیا وہ اس کے آپ کے جو سوال کے باہر ہیں وہ؟ ارے بھائی، میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ہم حضرت عمر کو صحابی مانتے کہ نہیں مانتے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر حضرت عمر کا کوئی ایک فقہی مسئلہ ہے اور اس فقہی مسئلے سے کوئی اختلاف کر دے، تو کیا کسی صحابی سے کسی ایسے فقہی مسئلے میں اختلاف کرنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اختلاف کرنے والا اس صحابی کو صحابی ہی نہیں مانتا ہے؟ کیا یہ ایسا ثابت ہوتا ہے اس سے فقہی مسئلے میں حضرت عمر سے اختلاف نہیں کر سکتا ہے کوئی؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک میری سوچ تو آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کہ اہل حدیث حضرت عمر کو صحابی نہیں مانتے؟ بھائی، جو مسئلہ اختلافی ہے اس پر بات کریے، آپ اختلافی مسئلے پر یہ بات کریے کہ 8 صحیح ہے کہ 8 صحیح ہے کہ 20 صحیح ہے، آپ اس پر بات کریے کہ 8 صحیح ہے کہ 20 صحیح ہے، آپ اس پر بات کریے کہ حضرت عمر سے 20 ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے۔ ایک منٹ میرے بھائی، آپ اس پر بات کریے کہ 8 صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، 20 صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، ایک امام کے ساتھ جمع کرنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس پر بات کریے آپ۔
اس بنیاد پر اہل حدیث پر اتنا بڑا فتویٰ مت لگا دیجئے کہ اہل حدیث حضرت عمر کو صحابی ہی نہیں مانتے. کیونکہ اکثر یہ تو ہم نہیں کہتے، شیعہ لوگ کہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہماری بات کو تھوڑا سنیے، کیونکہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی بندہ آپ کی اسٹریم میں آتا ہے تھوڑا آپ ان سے تفصیل سے ان کی بات نہیں سنتے. ایک ہو گئی. لیکن دوسری بات میں نے اس لیے آپ کو یہ سوال پوچھا کہ میں نے اکثر ہمارے یہاں کے اہل حدیثوں سے سوال کیا تھا، انہوں نے واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انہوں نے اس طرح کہا مجھے، اس طرح کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے نزدیک تو کس نے بولا آپ کی، ہم کیا بولتے ہیں، ہم کیا بولتے ہیں، ہماری گواہی تو ہماری اسٹریم میں موجود ہے. آپ غیر ضروری بات مت کریے. آپ کو بات کس پر کرنا ہے؟ آپ کو اس پر بات کرنا ہے کہ حضرت عمر نے 20 قائم کرائی، 8 قائم کروائی، اس پر بات کرنی ہے آپ کو، یا اس پر بات کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 8 پڑھی گئی یا 20 پڑھی گئی؟ آپ کا اختلاف کس بات کو لے کر کے؟ آپ دو باتوں کو آپس میں گڑمٹ کر دے رہے ہیں. آپ ایک منٹ، ارے بھائی میں آپ کو بھی نہیں جانتا ہوں، آپ کو میں جانتا نہیں ہوں. آپ مسلمان ہیں کہ کافر ہے تو میں کیسے مان لوں کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ صحیح کی غلط ہے؟ اگر آپ کو، میں تو آپ جانتا ہی نہیں ہوں آپ کو. ہمارا موقف کیا ہے یہ بار بار ہماری اسٹریم میں آتا ہے. آپ یہ طے کریں کہ آپ بات کس سے کرنا چاہتے ہیں. آپ با جماعت نماز تراویح پہ بات کرنا چاہتے ہیں، یا تراکیوی کے تعداد، رکعات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، یا حضرت عمر کے مقام و مرتبے پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ جب سوال کر رہے ہیں تینوں چیزوں کو آپس میں ملا دے رہے ہیں. تو آپ اپنا موضوع طے کریں. آپ کو رکعت تراویح پہ بات کرنی ہے، آپ کو با جماعت نماز تراویح پہ بات کرنی ہے، یا حضرت عمر کا اہل حدیث کیا مقام و مرتبہ ہے، اہل حدیث حضرت عمر کو کیا مانتے ہیں، اس پر بات کرنی ہے. یہ تین موضوع ایک ساتھ آپ نے اس کا رگڑا بنا دیا، پورا بھیل پوری بنا دی ہے. تو کوئی ایک موضوع پہ بات کرے کہ آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جی شوبی بھائی دیکھیے غلط فہمیاں دور ہوگی. آپ ایسا کریے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے. ایک موضوع سلیکٹ کریے، ایک پہ بات شارٹ میں کریں گے، نیکسٹ موضوع پہ جائیں گے تاکہ کنفیوز نہ ہو. ہاں آپ تینوں میں سے ایک موضوع آپ نے سنے، شیخ سرفراز نے کیا کہا، آپ سن رہے تھے پٹیل بھائی جو ہے میں یہاں پر بحث کرنا نہیں، لیکن میرا آسان سوال تھا اس طرح. اگر آپ کو تین میں سے ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں. آپ کے ایک اہل حدیث بھائی نے مجھ تک یہ بات پہنچائی کہ یہ سب مت بولیے اہل حدیث کیا بولتا ہے وہ اسٹریم میں بار بار پہ آپ اہل حدیث کے ترجمان نہیں ہیں. ہم یہاں پر بیٹھ کر کے اہل حدیث کی ترجمانی کرتے ہیں. تراویح کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں کیا بولتے ہیں واقف ہیں ہم سے. آپ کسی اننون آدمی کے بارے میں، کوئی جاہل آدمی کے بارے میں اس کی قول لا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں یہاں پہ، اور آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کا موقف ہے. تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. میں ایسے دیوبندیوں کو جانتا ہوں. ہمارے آئی میں ایک دیوبندی آتا تھا، وہ آنکھ بند کر کے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا لیتا تھا. آنکھ بند کرتا تھا، بولتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. تو دیوبندی جاہل کیا بولتا ہے؟ جو جاہل دیوبندی ہے وہ دیوبندی مسلک کا ترجمان نہیں ہو سکتا ہے. کوئی اہل حدیث اگر جاہل کچھ بول دے وہ اہل حدیث مسلک کا ترجمان نہیں. آپ سے کسی اہل حدیث نے کیا کہا ہے یہ بحث کا موضوع ہی نہیں ہے. اہل حدیث کیا مانتے ہیں آپ ہم سے پوچھ لیجئے، ہم بتا دیں گے. کسی رینڈم آدمی، آپ کی ویڈیو بھی آف ہے، آپ کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کسی ایسے اننون اہل حدیث آدمی کے بارے میں بتا رہے اس نے آپ سے یہ کہا، وہ کوئی گفتگو کا موضوع ہی نہیں یہاں پر. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ 3 موضوعات ہیں آپ کے پاس، 3 میں سے کوئی ایک بات کریے. یا تو کہیے کہ آپ کو تراویح کی رکعات کی تعداد پر بات کرنی ہے، یا تو آپ کہیے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے پر بات کرنی ہے، یا تو آپ کہیے کہ آپ کو حضرت عمر کے مقام و مرتبے پہ بات کرنی. 3 میں سے ایک موضوع سلیکٹ کریں. جی سب سے پہلے تو بات سنیں، آپ بات ہی نہیں سن رہے، میں کہاں سے آپ کو بتاؤں. اچھا سنو شوبی بھائی، جو اتنی بات آپ نے کی ہے نا اس کے اندر سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو رستہ چلتا کوئی اہل حدیث نے جو بات بولی نا وہ سارے اہل حدیثوں کے لیے ریپرزینٹیٹو بات نہیں ہے. یہاں کے کبار علماء، بڑے علماء کیا بولتے ہیں آپ کو وہ بھائی آپ نے سب سے پہلے بات ہی نہیں سنی، آپ نے سب سے پہلے بات ہی نہیں. ارے تو آپ وہ بات مت سنائیے کہ آپ سے کسی اہل حدیث نے کیا کہا ہے. آپ مسئلے پہ بات کریے، کس مسئلے پہ بات کرنی ہے. پھر میں آپ کے مانوں کیا اس بندے کی مانوں؟ وہ بھی اہل حدیث ہے. اس بندے کی کیوں بھائی؟ کوئی رینڈم بندہ جس کو ہم جانتے نہیں ہے اس نے کیا بولا ہے، آپ اس کی بات یہاں پہ صحیح کوٹ کر رہے ہیں، غلط کوٹ کر رہے ہیں، اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اس بندے کو لے آئیے اسٹریم میں. جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ اہل حدیث ہے اس کو اسٹریم میں لے آئیے. اگر اس نے کوئی غلط بات بولی ہوگی ہم اس کی اصلاح کر دیں گے. اس کو ابھی چھوڑ دیجئے. وہ بندہ نہ میرے سامنے نہ آپ کے سامنے، پتہ نہیں وہ اہل حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پتہ نہیں کس علمی درجے کا ہے. اس بندے کو چھوڑیے، نفس مسئلہ پہ بات کریے کہ مسئلہ کیا ہے، آپ کس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں. رکعت تراویح پہ بات کرنا چاہتے ہیں، باجماعت نماز پر بات کرنا چاہتے ہیں، حضرت عمر کے مقام و مرتبے پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کسی صحابی سے کوئی فقہی اختلاف ہو جائے تو اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں، کہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ یہاں موضوع بتائیے. کسی رینڈم بندے نے آپ سے کیا بولا ہے وہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم ڈسکس نہیں کریں گے. آپ نے بولا حضرت عمر کے بارے میں ہماری کیا جی سیم سوال 4 بار پوچھ لیے. اب ان کو لاسٹ بار چانس دیتے ہیں.
میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ بھی بات ہی کرے جا رہے ہیں, سن ہی نہیں رہے ہیں, وہ ایسے پرابلم ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ صحیح جواب کیا دیتے ہیں. بھائی 4 میں سے ایک موضوع سلیکٹ کر لیجئے, اور جہاں تک آپ کا نہیں زاہد بھائی, ہوتا کیا ہے نا, ہوتا کیا ہے یہاں پہ آ کر کے اگر کوئی بات یہ کہیں گے کہ مجھ سے ایک اہل حدیث نے کہا ہے, تو یہ تو گویا کہ ہمارے اسٹریم سے اہل حدیث موقف کی ترجمانی ہو رہی ہے. اہل حدیث کیا کہتے ہیں آپ ہم سے پوچھ لیجئے, ہم نے حضرت عمر کے بارے میں ہمارا کیا موقف عقیدہ ہے ہم نے بتا دیا. اب کوئی رینڈم آدمی آپ سے کیا بولتا ہے وہ اس سے آپ جا کر کے بحث کریں. ہمارے یہاں اہل حدیث کی جو نمائندگی ہے وہ یہاں کے جو پینل کے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. کسی رینڈم آدمی کی بات لا کر کے یہاں پہ اہل حدیث کا موقف بنا کے پیش مت کریے. آپ کو مسئلے پہ بات کرنا ہے, آپ مسئلے پہ بات کریے, مسئلے پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی بھائی آپ کو جناب ہو گیا آپ کا, تھوڑی میں بات کر لوں, اگر آپ چپ رہیں گے تو تھوڑا میں بات کر رہا ہوں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ سے جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب دیجیے. میں صرف اتنا پوچھنے آیا تھا یہاں پر, آپ کی اسٹریم پر صرف اتنا پوچھنے آیا تھا, جو جناب وہ اہل حدیث بندہ تھا اور آپ بھی اہل حدیث, اس میں سے دونوں کی بات کون سی صحیح آئے گی؟ مجھے صرف اتنا کلیئر کرنا تھا کہ یا تو آپ کی بات صحیح آئے گی یا اس کی بات صحیح. ارے بھائی کیوں آپ بھائی ہم لوگ حضرت عمر کے, ٹھیک ہے ایک منٹ شعبان بھائی, ہم حضرت عمر کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں 8 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو تراویح پڑھائی گئی 8 رکعت پڑھائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان یا غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ قیام اللیل نہیں کیا. یہ ہمارا موقف ہے, اس کو آپ مان لیں اہل حدیث کا موقف ہے. سارے اہل حدیث اسی موقف کا اظہار کرتے ہیں. بس ختم بات. آپ کو ہمارا موقف جاننا تھا, ہم نے بتا دیا. ہاں آپ کا موقف آپ مجھے بتا دیا, میں سمجھ گیا, لیکن وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرے, وہ الگ بتا رہے. اس کو لے آئیے یہاں پر, اس کو یہاں پر لے آئے, اس کو بھی سمجھا دیں گے ہم. اس کو آپ اسٹریم میں لے آئیے, ہم اس کو بھی سمجھا دیں گے. ہاں اس نے کہا, اس نے مجھے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بدعت کو ایجاد کی. اس نے اس طرح کے الفاظ میرے پاس دہرائے ہیں. نہیں وہ جھوٹا ہے. جو حضرت عمر کو بدعتی بولے وہ اہل حدیث نہیں ہے. ابھی کل ہی ہم نے کہا کہ بھائی یہ جو حضرت عمر کو بدعتی بولے وہ اہل حدیث نہیں, یہ اہل حدیث کا موقف نہیں ہے. پھر چھوڑیے اس کے, آپ کی ریکارڈنگ میں اس کو سنا دو, کیونکہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ بس ختم. ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ایسی بات ہے. آپ بات کرنے دو گے تب بات پوری ہوگی نا. آپ بات ہی نہیں کرنے دے تو میں کیا کروں؟ نہیں آپ کسی کے بھی موقف کو لا کر کے, عجیب بات ہے بھائی, یہ اہل حدیث کی اسٹریم ہے, یہاں پہ آپ کسی بھی رینڈم آدمی کا موقف اہل حدیث کا موقف بنا کر کے پیش کریں تو ہم خاموشی سے سن لیں. یہ تو نہیں ہوگا نا. آپ نے ہم سے پوچھا ہمارا موقف کیا ہے, ہم نے بتا دیا. باقی رہا مسئلہ حضرت عمر کو, ہم بھائی حضرت عمر کو آپ ہی کون سا چیز میں مانتے ہیں؟ حضرت عمر نے حلالہ کو زنا قرار دیا اور حلالہ کرنے والے کے بارے میں کہا میں اس کو رجم کر دوں گا, مانتے ہیں آپ؟ یہ کہا کہ حضرت عمر بن خطاب نے اچھی بدعت کو ایجاد کی. جب میں نے اس کا یہ سوال پوچھا, اچھی بدعت سے مراد کیا ہے تھوڑا تشریح کر دیجیے. اچھی بدعت سے کیا مراد ہے؟ 20 رکعت تراویح یا بجامع تراویح؟ یہ تو آپ کہیں گے نا مجھے اچھی بدعت ہوتی کیا اور خراب بدعت. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس بندے نے آپ سے کہا نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اچھی بدعت ایجاد کی ہے, تو اس بندے کی کیا مراد ہے اچھی بدعت سے؟ کیا چیز؟ یہ 8 رکعت تراویح, 20 رکعت تراویح, بجامع تراویح, کیا تراویح کے تعلق سے اس بندے کا یہ سوال تھا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ بھی اہل حدیث ہیں, وہ بھی اہل حدیث ہیں. تراویح ان کی ایجاد ہے؟ تراویح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے؟ نہیں نا, تو اللہ کے قسم کی, اللہ کے قسم کی بتائی چیز ہے نا. وہ بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ 20 رکعت سے کہہ رہا تھا, 20 رکعت کے تعلق سے بندہ کہہ رہا تھا مجھے. پوری دنیا میں کوئی اہل حدیث ایسا بول ہی نہیں سکتا. آپ غلط بول رہے ہو. پوری دنیا میں ہماری پوری زندگی ختم ہو رہی ہے, آج تک ہم نے کسی اہل حدیث کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح بدعت ایجاد کیا, اس کو بدعت بولا. اہل حدیث بول ہی نہیں سکتا ایسا. اچھی بدعت ابھی کل کی اسٹریم میں اچھی بدعت بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں کا اہل حدیث کہنے لگا, آپ کے وہاں کیا کہے گا؟ ہمارے یہاں کا اہل حدیث کہنے لگا وہ جو اچھی بدعت والی بات ہے نا, اس میں رکعت تراویح کی بات نہیں ہے. آپ گول مول مت کرو. آپ یہاں بول کے جانا چاہتے ہو کہ وہ اچھی بدعت کسی اہل حدیث نے بول دیا 20 رکعت تراویح کو. نہیں, یہ جو اچھی بدعت کی بات آتی ہے نا بحث, وہ صحیح بخاری کی روایت پر آتی ہے, نعم البدعۃ ہذہ, وہ جماعتی تراویح سے متعلق آتی ہے, رکعتی تراویح سے متعلق نہیں آتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدعت ایجاد کی, نہیں, لغوی طور پر صحیح بخاری میں یہ ہے. ہم کیا کریں صحیح بخاری کے الفاظ میں کہ وہ بدعت کا لفظ استعمال کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, لیکن 20 رکعت آپ کے یہاں ہر ایک بندہ ہو جاتا ہے. زید بھائی اس کو چپ کرا سنو. یہ آدمی چاہتا ہے کہ یہاں بول کے نکل جائے کہ 20 رکعت تراویح ان لوگوں نے بدعت بول دیا, یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 رکعت پڑھا, یہ لوگ ضد میں بدعت بولتے ہیں. یہ شخص یہ میسج دینا چاہتے ہیں, پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اہل حدیث لوگ عمر فاروق کو بدعت بولتے ہیں.
کہ 20 رکعت بنا کے گئے, نہیں 8 رکعت بتائی, سنت بتائی. رکعت تراویح سے متعلق عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے موطا میں بالکل صحیح سند سے, بخاری مسلم کے معیار پر روایت ہے, اس میں 8 رکعت تراویح دنیا کے کسی بھی اہل حدیث نے کہیں اس کو بھی دینے کا, حتیٰ کہ آپ جو نقل کر رہے ہو وہ بھی نہیں ہے. اور یہ جو اگر کوئی اہل حدیث نے کہیں کہا ہوگا, کسی نے بھی کہا ہوگا, تو صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ با جماعت یعنی ایک امام کے ساتھ جب سب کو اکٹھا کر دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو نئی چیز ہے بڑی اچھی ہے. تو انہوں نے کس چیز کو کہا؟ ایک جماعت کے ساتھ سب کو جب اکٹھا کیا تب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اچھی چیز ہے. تو اس سے پہلے بھی جماعت سے تراویح ہو رہی تھی, لیکن انفرادی مطلب کچھ لوگ پڑھ رہے تھے. 11 رکعت تراویح ہو رہی تھی, اللہ کے نبی کے زمانے میں 11 رکعت تراویح ہوئی ہے, وہ سب پہلے سے ہو رہا تھا. لیکن چونکہ یہ ایک ساتھ اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 دن ہوا تھا, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکٹھا, یعنی جو 3 دن جس طرح سے ایک ساتھ ایک مسجد میں ایک امام کے ساتھ جو نماز ہوئی تھی دور رسالت میں, وہ ختم ہو گئی تھی مصلحت کی وجہ سے, اس کو عمر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ شروع کروایا. تو اس کیفیت کو انہوں نے کہا کہ یہ نئی چیز ہے. اس کیفیت, اس میں رکعت تراویح کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. رکعت تراویح کو انہوں نے نیا نہیں کہا, انہوں نے اس کیفیت کو جو با جماعت انہوں نے تراویح پڑھائی, اور وہ بھی کیوں کہا نیا؟ کہا نیا وجود کے اعتبار سے نہیں کہا جس کو ہم بدعت بولتے ہیں, نیا عمل کے اعتبار سے ہے. یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں اس کی مشروعیت ہو چکی ہے, عہد فاروقی میں وہ چیز دوبارہ عمل میں لائی جا رہی ہے. تو عمل میں اگر کوئی چیز کسی چیز کو لا رہا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتا ہے. لغوی طور پہ آپ کہہ سکتے ہو نیا. میں نے کئی بار اسی اسٹریم میں سمجھایا ہے کہ کسی ایریے میں اگر مسجد ہے, راستے میں کوئی مسجد ہے, کمپنی ایریے میں مسجد ہے جہاں 4 وقت کی نماز ہوتی ہے, فجر کی نماز نہیں ہوتی, سب چلے جاتے ہیں. لیکن اگر وہاں اتفاق سے فجر کی نماز بھی ہونے لگے کچھ سالوں کے بعد, تو ہم کہیں گے کہ نئی چیز یہاں پہ ہو رہی ہے. یعنی پہلے نہیں ہو رہی تھی فجر کی نماز, ابھی فجر کی نماز ہونے لگی, وہ نئی چیز ہے. لیکن نئی چیز کی اس کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے وہ بدعت نہیں بول سکتے اس کو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا ہے صحیح بخاری میں نیا, وہ عمل کے اعتبار سے, یہ نہیں کہ وجود کے اعتبار سے عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. تو جیسے نماز فجر بھی کسی مسجد میں پڑھی جانے لگے, لوگ وہاں آباد ہو جائیں, تو اس کو ہم عمل کے اعتبار سے نیا بول سکتے, وجود کے اعتبار سے نیا نہیں بول سکتے. تو ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک امام کے ساتھ سب کو جمع کر دیا تھا, اس کو نیا کہا کہ یہ نئی شکل جو پہلے عمل میں نہیں تھی ابھی عمل میں لے آ رہے ہیں. عمل میں اللہ کے نبی کے زمانے میں آئی تھی, روک دیا گیا تھا اس مصلحت کہیں فرض نہ ہو جائے, اب وہ مصلحت ختم ہو چکی ہے, اب ہم اس کو لا رہے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے, اس کا رکعت تراویح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دیجیے آپ, اس کا رکعت تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پوری بحث کا. جی میرے خیال سے بہت واضح ہے. شوبی بھائی آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے پوری بات سنیے اور سمجھیے. اور اس موضوع پہ ہماری بہت ساری سٹریمز موجود ہے تراویح پر. اور آپ کا پرابلم کیا دکھ رہا ہے نا, کہ جیسے ایک چائے کی دکان پہ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے بولتا ہے قانون انڈیا میں یہ ایسا ہے, یہ قانون ہے, تو ہم اس کو لیں گے, اس کی چائے کے دکان پہ بیٹھ کے بات کرنے والے کو لیں گے, کہ ہمارے پاس جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو لاز ہے, وہاں سے قانون کو لیں گے, جو بڑے ایکسپرٹس ہیں وہاں سے لیں گے, چائے کے دان. آپ کا پرابلم کیا, آپ وہ چائے کی دکان والے سے آ کے بات ہم پہ فٹ کر رہے ہیں, اہل حدیث ایسا بولتے ہیں. آپ کو یعنی کہ آپ میری بات نہیں سمجھے بھائی, سمجھو جیسے ابھی ایک اسکول کا اگر کوئی کنفیوز اسٹوڈنٹ بھی ہے, وہ بولے کہ میتھس یہ ہے, ایسا کچھ ہے, تو آپ بولو بھائی دیکھو یہ اسکول میں یہ میتھ سکھاتے ہیں. ارے بھائی اسکول کے ایکسپرٹ سے پوچھیے, اسکول کے جو میتھس کے ٹیچر ہو وہاں سے پوچھیے. اب وہ ایک کنفیوز اسٹوڈنٹ اگر سچ مچ ایسا ہے بھی, ہاں کبھی سننے سمجھنے میں مسٹیک ہوتی ہے. اگر آپ جیسے آپ یہاں پہ بہیو کر رہے ہو نا, کہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں, ابھی بات ہی کرے آ رہے ہو, یہاں تک کہ کسی نے کمنٹ میں ڈالا تھا, بولے کہ مطلب, اور یہ بات مجھے سہمت ہوں اس لیے میں بتا رہا ہوں, کہ میں نے آپ بغیر بریک کی گاڑی ہو, کسی نے ایسا کہا کہ آپ کا گاڑی میں بریک ہی نہیں لگ رہا ہے. اگر آپ ایسے عام لائف میں بھی ایسے ہی سنتے ہو تو اس لیے آپ نے سننے میں بھی مسٹیک ہوئی ہوگی, مطلب مجھے ایسا لگتا ہے. تو آپ سے میں کہوں گا بھائی ذرا ایک اوپن مائنڈ سے بات سنو, ایسے آپ پہلے تعصب قائم کر کے مت سنو, اور جھگڑے کی نیت سے مت سنو. ہم لوگ بھائی ہیں, اور جو ہم آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں, آپ ہماری بات سنو, جو دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور کچھ باتیں ہوئی, اور باقی آپ ہماری سٹریمز کو دیکھیے. ہاں شکریہ آنے کے لیے, جزاک اللہ خیرہ.